اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو۔ کہا پاکستان کی خارجہ پالیسی باہمی احترام، مفاد پر مبنی تعلقات اور تعاون کا فروغ ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت کے لیے 3 ترجیحات کا انتخاب کیا۔ مکالمے اور عالمی قانون کی پاسداری سے ہی امن یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان مشن میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے FBR حکام اور اصلاحات میں شامل افسران اور اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی اور آئندہ ہفتے تجویز سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا FBR کی ڈیجیٹلائزیشن سے اہداف کے اصول میں معاونت ملی۔ مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ گلگت بلتستان میں مونسون ریلوں کے بعد دوسرے روز بھی معمولات زندگی مفلوج۔ انفراسٹرکچر کی تباہی سے امدادی کاموں میں مشکلات۔ چلاس میں بہہ جانے والے 15 سیاح بھی لاپتہ۔ دیاپر وادی میں 50 سے زیادہ گھر ملیا میٹ ایمرجنسی نافذ۔ شاہراہ کراکرم اور بابو سر ٹاپ دونوں اطراف سے مکمل طور پر بند۔ انتظامیہ نے مزید سیاح کو بلائی علاقوں میں جانے سے روک دیا۔ اسلام آباد میں ریلے کے نظر ہونے والے باپ بیٹی کا دوسرے روز بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سواں پل پر آپریشن تاحال جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 21 افراد جان کی بازی سے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارشوں سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ پانی سے تباہ راستوں، گھروں اور کھیتوں کا جائزہ لیا۔ مریم نواز نے حکومت پنجاب کی جانب سے متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج میں پانی کی سطح بلند۔ دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ انتظامیہ نے دریا کے ساتھ فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ املاک اور دیگر چیزوں کو آگ لگانا سیاست دان کا کام نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا رد عمل۔ کہا ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس ویزا فری انٹری پر بڑی پیش رفت۔ دونوں وزیر داخلہ کا انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ مزید 17 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری۔ غزہ میں قحط کی صورتحال۔ مرنے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ کا المیہ انسانیت کا امتحان ہے۔ ان اقدار کا دفاع کرنا ہے جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے غزہ کے لیے عالمی رہنماؤں سے آواز بلند کرنے کی اپیل کر دی۔ کہا غزہ میں پورے خاندان اور بچوں کا قتل ہو رہا ہے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ بین الاقوامی قانون پر یقین رکھنے والی حکومتیں غزہ کے لیے ایک آواز ہوں۔ You know, they shut down 5 planes in the last attack, and it was back and forth, and I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations, and that would have happened. And امریکی صدر نے 5 طیارے گرانے کا بیان ایک بار پھر دہرا دیا۔ ناکام آپریشن سندور کا بھارتی دعویٰ ایک بار پھر جھوٹا ثابت۔ امریکی صدر کے ہاتھوں بھارت کو سبکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ بھی اپنے نام کیا۔ خطاب میں بولے بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں 5 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ اگر وہ جنگ نہ رکواتے تو ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی۔ اور آئی لینڈ سیریز کے لیے پاکستان وومنز ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ ثنا T20 سیریز میں ٹیم کی کپتانی کریں گی۔ ٹیم روانگی سے قبل کراچی میں پریکٹس کیمپ میں شرکت کرے گی۔